چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفense فورسز، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہماری حفاظت کرتا ہے. وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی قوم کے سر کا جھومر ہے. تم اپنی بکواس کر کے، تم اپنی گندی زبان استعمال کر کے، تم اپنے بھیانک ملک کے خلاف سازش کر کے تم فوج کو کنٹروورشل بناتے ہو. جب انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو پھر انسٹیٹیوشنز ریئیکٹ اور رسپونڈ کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اور پھر وہ ریئیکٹ اور رسپونڈ جب کرتے ہیں تو اور عقل سے کام نہ لیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. اور جب ایک انسان خود تلا ہو اپنا نقصان کرانے پہ تو اس کو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. اور یہ کوئی سیاست نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ سیاست دانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک قومی سلامتی کا تھریٹ ہو، دہشت گرد مائنڈ سیٹ کا مالک ہو، ملک کے خلاف سازش کرے، فیلڈ مارشل کے خلاف سازش کرے، ملک کے اندر یکجہتی کے خلاف سازش کرے، اس کے لیے قوانین موجود ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تماشا بنا کر رکھتی ہے. جب کھڑا ہوتا ہے گندی زبان استعمال کرتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے گالی دیتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے ملک کے خلاف سازش کرتا ہے. اس کی بھی حد کا تعین ہونا چاہیے اور اس کی حد کا تعین ہو چکا ہے. اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے، کسی شخص کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور ہم سب کو مل کر اپنے آئین کا، فیلڈ مارشل کا دفاع کرنا چاہیے. تبھی یہ ملک بچ سکتا ہے. تبھی یہ ملک جو ملک دشمن ہے ان سے بچایا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اور فریڈم آف ایکسپریشن، ٹریزن اور سیڈیشن کا فرق آئین میں موجود ہے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جو اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین میں درج ہے. کوئی تفریق نہیں ہوگی. اس طرح کا ہر عناصر کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے ایک ملک دشمن کے ساتھ نپٹا جاتا ہے، جیسے ایک قومی سلامتی کو جو تھریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. مطلب بس بھی ہونی نا، انف از انف. آپ نے بات کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی جیل میں ہارپک پلا دیا ہے یا آپ کو اللہ معافی دے 3 دن مرنے کی خبر آتی رہی جو آپ کی بہنوں نے، کیسے ایک بہن اپنے بھائی کے مرنے کی خبر پھیلا سکتی ہے؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے. لوگوں کو بے وقوف بنائے رکھو. جب حکومت میں تھے تو جادو ٹونا کر کے بے وقوف بنائے رکھو، دم درود کر کے بے وقوف بنائے رکھو. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہم گورنر ہاؤس کے اوپر آن سلاٹ کریں گے، اس کو اٹیک کریں گے، اس کو جلا دیں گے. KPK کے گورنر ہاؤس کو کیوں جلا دیں گے؟ تمہارے باپ کا گورنر ہاؤس ہے. جن کا یہ ملک ہے ان کو اس کا دفاع کرنا آتا ہے. پاکستان کی عوام کو، افواج پاکستان کو اس ملک کا دفاع بہت اچھی طرح کرتا آتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کرنا آتا ہے اور زیرو ٹالرنس ہے اس کے اوپر. یہ اب تفریق ہو چکی ہے، یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے کہ کیا ملک دشمنی ہے، کیا قومی سلامتی کو تھریٹ ہے اور کیا فریڈم آف ایکسپریشن یا سیاسی حق ہوتا ہے. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اور اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر یہ بھی میں بات بتا دوں کہ غلیظ زبان، گھٹیا زبان، گندی زبان کسی ادارے کے لیے کسی کی زبان سے نکلی تو اس کو آئین کے مطابق نپٹا جائے گا، اس کو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اپنے بچوں کو باہر رکھ کے تم ان سپاہیوں، ان فوجی افسران، سپہ سالار جس نے پوری دنیا میں جو پاکستان کا اعتماد ہے وہ واپس آ رہا ہے، تم ان کو کنٹروورس بناؤ گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم عوام اور اس کے درمیان میں ڈسٹنس کرو گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو اس کے سہولت کار بنتے ہیں
جو ملک کے خلاف یہ بیانیاں بناتے ہیں, زیرو ٹالرنس ہے ان کے خلاف بھی, اور کوئی بھی بناتے ہیں, کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارے جھوٹ اور تمہارا نقاب جو ہے وہ اتر چکا ہے, عوام کو تمہاری اصلیت پتا چل چکی ہے. سیاست کرو, ملک دشمنی نہ کرو جو تم کر رہے ہو. سیاست کرو, غداری نہ کرو جو تم کر رہے ہو. اور بار بار پاکستان کا آئین, پاکستان کے آئین کے اور آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیں. اور فریڈم آف ایکسپریشن کی حد آئین دے دیا آئین نے, اس سے بیونڈ کوئی بھی نہیں جا سکتا. نہ میں جا سکتی ہوں, نہ آپ لوگ جا سکتے, نہ کوئی, کسی کو اجازت نہیں ہے جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اور جو پاکستانی ہے, جو پاکستان کا شہری ہے, اس پہ آئین لاگو ہوتا ہے. پھر جب کسی بھی قومی سلامتی کے دشمن جو ہوتا ہے نا, وہ راہ راست پر نہیں آئے نا, تو پھر براہ راست اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. اور اس کے اوپر پھر چیخیں نہیں نکلنی چاہیے, پھر اس کا سامنا کرنا چاہیے, کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں, تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا فیلڈ مارچ کے ساتھ کیا. کوئی بھی شخص اگر وفاق میں نفاق پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیا قصور ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو؟ آج آپ جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلتھ کا پروجیکٹ دیکھیں, اس میں 30% لوگ خیبر پختونخوا سے آ کر پنجاب میں علاج کرا رہے ہیں, ہمارے سر آنکھوں پہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج ہیلتھ انشورنس پروگرام کی پریزنٹیشن دی گئی, اور اس میں بتایا گیا یہ کتنے خیبر پختونخوا سے آتے ہیں, کتنے بلوچستان سے آتے ہیں, کتنے ملک کے دوسرے حصوں سے آتے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے. اور تم بیٹھ کر ملیگننٹ بیانیاں, کنڈیمیبل بیانیاں, پوائزنس بیانیاں, گندی زبان, ٹاکسک بیانیاں which is harmful to the core of the national security, یہ تم کرتے ہو. تو یہ کون کرے گا؟ یہ عوام کو یہ ریلیف کون دے گا؟ یہ تمہاری بکواس جو اداروں کے خلاف ہے, وہ وہاں بیڈز نہیں مہیا کرے گی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, وہاں غریبوں کا علاج نہیں کرے گی تمہاری گندی زبان, تمہارا گندا بیانیاں جو تم اداروں کے خلاف پھیلا رہے ہو. سڑکیں نہیں ٹھیک کرے گی, کھڈے نہیں ٹھیک کرے گی, اسکول نہیں ٹھیک کرے گی. اسکولوں کا حال دیکھیں جا کے خیبر پختونخوا میں. کوئی خدا کا خوف کرو. یہ تمہیں جواب دینا پڑے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ کہتا ہے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز. کووڈ کا فنڈ کھا گئے, کووڈ کا فنڈ کھا گئے, اور پوچھا کہ بیان دیں تو کہیں گے کیا شہباز شریف کو میں جیل میں چھوڑوں گا نہیں, شہباز شریف کو میں کرسی نہیں دوں گا نماز پڑھنے کے لیے, شہباز شریف کو میں کھانا نہیں دوں گا. بھائی تم سے سوال کیا تم کووڈ کا فنڈ کھا گئے ہو, اس کا جواب دے دو. تم سے سوال کیا تم 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہو, تمہارا پورا گھر کھا گیا ہے, اس کا جواب دو. تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے, تم نے فورن فنڈنگ لی, اس کا جواب دو یار. تم چڑھائی کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, گندی زبان استعمال کرتے ہو, لیکن اب بس ختم ہو گئی یہ بات. اب ایک شخص کو جب وہ قومی سلامتی تھریٹ بن جائے, اس کو ڈیل نہیں دی جا سکتی.